جائے، جھگڑا ہو جائے، بات بند ہو جائے، لیکن اس کو 3 دن سے زائد بات بند کرنی نہیں چاہیے، بلکہ 3 دن سے پہلے، 3 رات سے پہلے دعا سلام کر لینی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی اس رشتہ داری میں اتنا جو ہے مضبوطی نہیں آ سکتی، آپ آپس میں اتنے جو ہے اہم نہیں رہ سکتے، تو یہاں تک محدود رکھیں کہ آپ اس کو سلام کریں، وہ آپ کو سلام کا جواب دے، بس آپ اپنے گھر کو چلے جائیں، وہ اپنے گھر کو چلا جائے، زیادہ جو تعلقات نہ رکھیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دعا سلام بھی نہ کریں، گالی گلوچ کرتے رہیں اور اس کے پیچھے اس کی غیبت کرتے رہیں کہ جناب دوسرے کو بتائیں کہ یہ بہت برا شخص ہے، یہ ایسا ہے، اس کی یہ برائی ہے، اس کی یہ برائی ہے، عیبوں کو تلاش کر کے عیبوں کو بتاتے رہیں، تو ایمان والے کی یہ علامت نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، یہ جو ہے گناہ کا کام ہے، اس سے جو ہے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، گناہ جو ہے آتے ہیں، اس لیے ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر جن حضرات کا آپس میں جو ہے دعا سلام بند ہو، بات چیت بند ہو، عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے یہ کام کریں کہ ان سے دعا سلام کریں، وہ دور ہوں تو ان کو عید کی مبارک دیں، فون کریں، رابطہ کریں، اپنی خوشی کا موقع ہے، ان کو بتائیں کہ بھائی میری غلطی ہے، میں ہی آپ سے ناراض تھا، میں نے ہی آپ سے بات بند کی ہوئی تھی، لہٰذا میں ہی پہل کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس دعا سلام کرنے کے بعد آپ فون کاٹ سکتے ہیں، آپ دعا سلام کر کے اپنی خوشی کو ختم کر سکتے ہیں، جناب میں نے اس سے بات کر لی، تاکہ اگر آپ کی اس کے بعد شروع کرنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد، جب آپ نے بات بند کی ہوئی تھی اس کے بعد آج آپ نے بات شروع کر لی، آئندہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو اس حالت پر ہوگی کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشیاں مناتے رہیں، ہم نے کسی ایمان والے سے بات بند کی ہوئی ہو اور اللہ کے حضور کا فرمان ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ہماری مغفرت نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق تلفی کر لیں، کسی کے حق کو ہم جو ہے چھین لیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو ہے عید الاضحیٰ کی ترتیب آپ کو بتائی جائے گی، اس لیے کہ وقت ہوا چاہتا ہے، اور امید ہے کہ جن حضرات نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اکثر و بیشتر لیٹ ہی آتے ہیں، چاہے جمعہ کا دن ہو، عید کا دن ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت سے پہلے آئیں، مسائل کو سنیں، باتوں کو سنیں۔ قربانی کے تعلق سے بہت سارے مسائل جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے تھے وہ آپ نے سننے تھے، نہ ہی اس کا موقع جو ہے میسر آیا، لیکن اب عید کی نماز کو ادا کرنا ہے، تو لہذا عید کی نماز کا جو طریقہ ہے اس کو آپ سماعت کریں، اس کو سنیں، اور اس کے بعد جو ہے عید کی نماز کو ادا کریں۔ عید کی نماز کے ادا کرنے کے بعد جن حضرات کی قربانی ہو وہ قربانی کے جو ہے اس عمل میں لگ جائیں، اس لیے کہ سب سے اہم کام 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن سب سے اہم کام جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی نفل پڑھنا، نماز پڑھنا اور صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی عمل کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی قربانی کرنے کی ہے، اس لیے کہ جس شخص نے قربانی کی، جس جانور کی قربانی کی، اس جانور کے کھال کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنے بال ہوتے ہیں، تو اتنی جو ہے تعداد میں اس کو نیکیاں ملے گی اور اس کی مغفرت ہوگی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن فرماتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جانور کو لایا ہے، ذبح کیا ہے، اب اس کے گوشت کو میں نے تقسیم کر دیا، اللہ کو میں نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں اس جانور کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، یعنی خون جو ہے جب اللہ کے یہاں نہیں پہنچ رہا ہے اور گوشت نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ آپ نے کس نیت سے، کس ارادے کے ساتھ میں اللہ کی جو ہے اس حکم کو آپ نے مکمل کیا ہے، یہ بات پہنچتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن یہی جانور جس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی سمجھ کر ذبح کریں گے تو یہ جو ہے جانور کیا کرے گا؟ کل قیامت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 10,000 کا، 15 کا، 20 کا اپنے جانور لا کے اپنے جو ذبح کر دیا، اب اس کا بس گوشت تھا وہ کھا لیا، بات ختم ہو گئی، نہیں، اس کا ہم نے جب ذبح کرنا ہے تو خوبصورت لانا ہے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو پالنا ہے، پوسنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ پیار محبت رکھنی ہے اور انس رکھنا ہے، لگاؤ رکھنا ہے،
وہ محبوب لگنا چاہیے، پسند آنا چاہیے. اتنی دیر پہلے لانا ہے، اتنا نہلانا دھلانا صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنی ہے، پھر اس کو ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، تاکہ جو ہے آپ نے اپنی محبوب چیز مال کو قربان کیا ہو اور آپ کے لیے مغفرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے. تو قربانی جو ہے آپ کریں گے، اور قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے کہ جس شخص کی قربانی ہو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے قربانی کرے اور تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، جو ذبح کی تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر پڑھے اور ذبح کرے. اور جو نیت ہے وہ نیت جو ہم نماز کے لیے بھی نیت کرتے ہیں، قربانی کے لیے بھی نیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. قرآن مقدس کا حکم، قل ان صلاتی، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نے زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، سارے کے سارے اعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے قربانی کرنا ہے تو قربانی اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے جب جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، تکبیر پڑھی، اور ذبح کرنے کے بعد جب ذبح ہو گیا وہ جانور، اب آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. کیا دعا؟ اللہم ربنا تقبل منی، میری جانب سے اس کو قبول فرما لیجئے. اللہم ربنا تقبل منی، میری جانب سے. اور اگر دعا کرنے والا دوسرا شخص ہو، قربانی کے بعد، ذبح ہونے کے بعد، اب اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنے والا وہ شخص نہ ہو جس کی قربانی دوسرا ہو، تو من کہنے کے بعد اس کا نام لیا جائے گا وہاں پر، یعنی دوسرا شخص یہ ہوگا تو اللہم ربنا تقبل من عبد السلام، نام لے گا وہاں پر من کے بعد. اور آگے کما تقبلت من حبیبک وخلیلک علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جیسے آپ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو قبول کیا ہے، ایسے اس قربانی کو قبول فرمائے. یہ دعا ہے. اب یہ لفظ عربی کا ہے، اب آپ سمجھیں کہ عربی کا لفظ کہا ہے، یہی جملہ یاد کرنا پڑے گا، ایسا ہی بولنا پڑے گا ورنہ دعا ہوگی نہیں، شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ دعا، یہ لفظ عربی کا یاد نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما، جیسے آپ نے ابراہیم اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، ایسے جو ہے میری قربانی کو قبول فرما. اپنی زبان میں جو آپ کی مادری زبان اس میں قبول کے لیے آپ الفاظ کہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لے گا. تو قربانی ہو جانے کے بعد میں 3 حصے کرنے ہیں. 3 حصوں کو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اچھی طریقے سے تقسیم کرنا ہے، اور یہ حصے اس بیس پر نہیں کرنے کا اندازہ ہے، بس یہ اندازہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں تو ٹھیک ہے، کیا کرو بانٹ دو. نہیں، تولنا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تولنا اور ایک ہوتا ہے مطلب کوئی پیمانہ ہے تو اس سے ماپنا. تو یہاں پر یہ لفظ اس خطبے میں بھی آئے گا وہ لفظ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ عربی کے لفظ کو سمجھیں گے نہیں. تو یہ لفظ پیمانہ جو استعمال کیا گیا، جیسے دودھ کو جب ماپتے ہیں تو اس کے لیے جو ماپ ہوتا ہے آدھا لیٹر 1 لیٹر والا، تو جب چیزوں کو ماپا جاتا ہے تو جو کیل کے ذریعے، کیلی چیزیں ہوتی ہیں، تیل ہے، دودھ ہے، کوئی چیز ہے، بھئی یہ آدھا لیٹر ہے، آدھا کلو ہے. اور دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا وزن کیا جاتا ہے، بھئی یہ 1 kg ہے، 2 kg ہے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا فرمایا وزن کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ وزن کرنا ہے. تو اس گوشت کو تمام کی تمام اقسام ملا کر، اس میں کلیجہ ہو، جو بھی چیزیں ہوں، تمام کی تمام اقسام کو ملانے کے بعد اس کا وزن کرنا ہے. وزن کر کے آپ نے جو حصے تقسیم کرنے، 3 حصے برابر کرنے ہیں. وزن کرنے کے بعد جب 3 حصے مکمل کر دیے، اب اس کے بعد جب آپ نے بانٹنا ہے تو اس کا وزن نہیں کرنا ہے. ابھی یاد رکھیں، 3 حصے برابر کرنے کے لیے وزن کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ اتنا حصہ وزن کرتے رہیں گے. بھائی 100 گرام میں نے اس میں رکھا تو آپ دوسرا میں بھی 100 گرام رکھوں تو بہت وقت لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے، وہاں نہیں ہے. وہاں آپ جو ہے اپنے اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں. بھائی میں نے اپنے رشتہ داروں میں اتنے حصے بانٹنے ہیں تو لہٰذا میں اس کے اتنے حصے کروں. اور وہ حصے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام تقریباً برابر ہیں، ذرا برابر تو کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو اللہ معاف کرے، اس کے دعا کرنی ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے وہ جو ہے جس حساب سے آپ پیک کر کے جہاں جہاں پہنچانا چاہتے ہیں آپ پہنچا دیں. تو یہ جو ہے عمل ہے قربانی کا کرنے کا، اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کے پہنچانے کا، اور اس کے بعد جو ہے اس عید کو جو ہے اس تہوار کو منانے کا. تو اب جو ہے اب
نیت کو سنیں گے، نیت کو سننے کے بعد طریقے کو سنیں گے، اور طریقے کو سننے کے بعد آپ نماز ادا کریں گے، نماز کے فوراً بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ تو نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کی اللہ اکبر۔ تو پہلی جو تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی تکبیر کے کہنے کے بعد میں آپ نے ہاتھ جی پہلی تکبیر کہنے کے بعد میں آپ نے ہاتھ کیا کرنا ہے؟ پہلی بھی عید ہوئی تھی نا ابھی 2 مہینے پہلے، 2 مہینے 10 دن پہلے جو عید ہوئی تھی وہی طریقہ ہے، فرق تو نہیں ہے۔ عید الفطر تھا، یہاں پہ عید الاضحیٰ کا لفظ ہے بس۔ تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کو بتاؤ، جس کو یاد ہو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ باندھ لینے ہیں۔ اب یاد ہونا چاہیے نا، پہلی تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے، اس لیے کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ زائد تکبیر نہیں جو چھوڑ کر جو سنا نا عید میں تکبیریں چھوڑی جاتی ہیں، ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیا، یہ تکبیر تحریمہ جو ہر نماز میں ہوتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب یہاں ثنا پڑھی جائے گی جو کہ سنت ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب ثنا جب پڑھی جائے گی تو آپ بھی پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، اور اس کے ثنا کے پڑھنے کے بعد میں اب جب شروع ہوتی ہے نماز قرات سے، تو اب قرات سے پہلے الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا 1 مرتبہ، ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زائد تکبیر ہیں۔ تو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں عید میں۔ تو 1 تکبیر ہو گئی، دوسری مرتبہ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دینا ہے۔ کتنی تکبیریں ہوں گی زائد میں سے؟ 2۔ تیسری مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ کانوں کو لگانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے، اس لیے کہ 3 زائد تکبیریں آپ نے کہہ دی، اب تو نماز آگے شروع ہو رہی ہے۔ اب جو ہے امام قرات کرے گا، قرات کے مکمل ہونے کے بعد جس میں سورہ فاتحہ ہو گئی، سورت ہو گئی، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، سجدہ ہونے تک یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ جو پہلی رکعت میں زائد تکبیریں کہنی تھی وہ قرات سے پہلے ہو چکی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد فوراً قرات شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ نہ یہاں پر ثنا پڑھی جاتی ہے، نہ ابھی یہاں پر زائد تکبیریں کہنی ہے، بلکہ قرات شروع ہو جائے گی، فوراً سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہوگا اس سے پہلے، یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تھے زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہیں زائد تکبیریں 3، تو رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں اور چھوڑ دینا ہے، 1 زائد تکبیر ہوئی۔ دوسری مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، چھوڑ دینا ہے، یہ 2 زائد تکبیریں ہو گئی۔ تیسری مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، چھوڑ دینا ہے، یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ زائد کا مطلب یہ اضافہ، ایکسٹرا، تو یہ تو ہر نماز میں ہوتی نہیں، اسی لیے اس کا نام زائد ہے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اب جو چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا وہ تو رکوع کی تکبیر ہوگی، جو ہر نماز میں کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، نماز مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ دونوں خطبوں کو جو ہے اچھی طریقے سے سماعت کرنا ہے، سننا ہے۔ اس میں تمام کے تمام وہ مسائل ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے دن بیان کیے جاتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے تھے، قربانی کے تعلق سے سارے مسائل اس میں موجود ہیں، وہ آپ نے سماعت کرنے ہیں، سننے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے جو ہے گھروں کو جانا ہے۔ تو آپ نیت کر لیں۔